کچھ آوازیں کانوں سے نہیں سیدھا دل سے سنی جاتی ہیں، اور راحت علی خان کی آواز انہی آوازوں میں شامل ہے۔ جب سر میں درد، لفظ میں محبت اور آواز میں روحانی کیفیت شامل ہو جائے تو راحت فتح علی خان جیسی آواز جنم لیتی ہے۔ دنیا میں گلوکار بہت ہیں، مگر کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو گیت ختم ہونے کے بعد بھی دل میں گونجتی رہتی ہیں۔ راحت فتح علی خان کو سمجھنے کے لیے ان کی سوانح نہیں، ان کی آواز سننے کی ضرورت ہے، کیونکہ ان کے ہر سر میں ایک الگ داستان چھپی ہے۔ اور قوالی کی محفل سے عالمی اسٹیج تک راحت فتح علی خان کی آواز نے صرف موسیقی کا سفر نہیں کیا بلکہ جذبات کی سرحدیں بھی عبور کی ہیں۔ میں ہوں ڈاکٹر طاہر عزیز ظفر، ہسٹری انفولڈ سے۔ راحت فتح علی خان وہ آواز جو صرف گاتی نہیں، دل کی کہانی سناتی ہے۔ دنیا میں ہزاروں گلوکار آئے، لاکھوں گیت گائے گئے اور بے شمار آوازیں وقت کے ساتھ خاموش ہو گئیں، لیکن کچھ آوازیں ایسی ہوتی ہیں جو صرف کانوں تک نہیں پہنچتی بلکہ اس انسان کے اندر چھپی ہوئی کسی یاد کی، محبت کی جدائی اور کسی خواب کو جگا دیتی ہیں۔ راحت علی خان کی آواز بھی ایسی ہی آواز ہے۔ اگر ان کے بارے میں صرف یہ کہا جائے کہ وہ ایک پاکستانی گلوکار ہیں یا انہوں نے بے شمار مقبول گیت گائے ہیں تو یہ ان کے فن کے ساتھ انصاف نہیں ہوگا۔ راحت فتح علی خان کو سمجھنے کے لیے ان کی زندگی کی تاریخ سے زیادہ ان کی آواز کی تاریخ، ان کے سروں کی زبان اور ان کے احساس کی شدت کو سمجھنا ضروری ہے۔ وہ ایک ایسے فنکار کی داستان ہے جس نے قوالی کی صدیوں پرانی روایت کو جدید فلمی موسیقی، رومانوی گیت، صوفیانہ کلام اور عالمی اسٹیج کے ساتھ جوڑ دیا۔ راحت فتح علی خان کو سوانح نہیں، آواز کے ذریعے سمجھنا چاہیے۔ عام طور پر کسی فنکار پر بات کی جائے تو پیدائش، خاندان، تعلیم، استاد، پہلا گیت، کامیابی اور ایوارڈ گنوائے جاتے ہیں، لیکن راحت فتح علی خان کا اصل تعارف تاریخوں اور اعداد سے زیادہ ان کی آواز میں چھپا ہوا ہے۔ ان کی آواز میں ایک عجیب سا امتزاج موجود ہے۔ اس میں کلاسیکی موسیقی کی تربیت بھی ہے، قوالی کی شدت بھی، صوفیانہ کلام کی روحانیت بھی، محبت کی نرمی بھی اور جدائی کا درد بھی۔ شاید یہی وجہ ہے کہ جب راحت کوئی گیت گاتے ہیں تو سامعین صرف الفاظ نہیں سنتے بلکہ ان الفاظ کے پیچھے موجود کیفیت کو بھی محسوس کرتے ہیں۔ وہ آواز جو لفظ کو احساس بنا دیتی ہے۔ ایک گلوکار لفظ گاتا ہے لیکن ایک بڑا گلوکار لفظ کو احساس بنا دیتا ہے۔ راحت کی گائیکی میں یہی فرق محسوس ہوتا ہے۔ وہ کسی لفظ کو صرف ادا نہیں کرتے بلکہ اس پر ٹھہرتے ہیں، اسے کھینچتے ہیں، کبھی اس میں لرزش پیدا کرتے ہیں اور کبھی چند آواز کو بلند کر دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ایک ہی لفظ مختلف لمحوں میں مختلف جذبات پیدا کرتا ہے۔ محبت کا لفظ محبت بن جاتا ہے، جدائی کا لفظ درد بن جاتا ہے، وصال کا لفظ خوشی بن جاتا ہے، اور صوفیانہ کلام کا لفظ کبھی کبھی دعا جیسی کیفیت اختیار کر لیتا ہے۔ راحت کی آواز میں درد کہاں سے آتا ہے؟ یہ سوال شاید راحت فتح علی خان کی گائیکی کو سمجھنے کے لیے سب سے اہم ہے۔ ان کی آواز میں درد صرف اس لیے نہیں آتا کہ وہ اداس گیت گاتے ہیں، اصل راز ادائیگی میں ہے۔ جب وہ کسی مصرعے کو گاتے ہیں تو آواز کا اتار چڑھاؤ انسانی جذبات کے اتار چڑھاؤ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ کبھی آواز جیسے کسی کو پکار رہی ہو، کبھی جیسے کسی کو روک رہی ہو، کبھی جیسے کسی سے شکایت کر رہی ہو، اور کبھی جیسے انسان خود اپنے دل سے بات کر رہا ہو۔ اس لیے راحت کے بعد گیت سننے والے کو اپنی ذاتی زندگی کی طرف واپس لیے جاتے ہیں۔ اس لیے راحت کے بعد گیت سننے والے کو اپنی ذاتی زندگی کی طرف واپس لے جاتے ہیں۔ وہ گانا جو کسی اور کے لیے لکھا گیا تھا اچانک سننے والے کی اپنی کہانی بن جاتا ہے۔ قوالی جہاں سے آواز کو روحانی طاقت ملتی ہے۔ راحت فتح علی خان کی گائیکی کو سمجھنے کے لیے قوالی کو سمجھنا ضروری ہے۔ قوالی محض موسیقی نہیں بلکہ برصغیر کی ایک گہری صوفیانہ روایت ہے، جس میں شاعری، تال، تکرار، اجتماعی آواز اور جذباتی کیفیت ایک دوسرے سے ملتی ہیں۔ قوالی میں گلوکار کو صرف درست سر لگانا کافی نہیں ہوتا، اسے سامعین کو اپنے ساتھ لے کر چلنا ہوتا ہے۔ ایک مصرعہ بار بار دہرایا جا سکتا ہے مگر ہر مرتبہ اس کی کیفیت مختلف ہو سکتی ہے۔ رفتار بڑھ سکتی ہے، آواز بلند ہو سکتی ہے، تال میں شدت پیدا ہو سکتی ہے،
اور پھر ایک لمحے میں پوری محفل ایک اجتماعی کیفیت میں داخل ہو سکتی ہے۔ راحت فتح علی خان کی آواز میں یہی قوالی کا اثر موجود ہے۔ سفیانہ موسیقی اور راحت کی آواز کو دیکھیں۔ راحت کی گائیکی کا ایک اہم پہلو سفیانہ موسیقی ہے۔ سفیانہ شاعری میں عشق صرف دو انسانوں کے درمیان تعلق نہیں ہوتا، بلکہ عشق ایک روحانی تصور بن جاتا ہے۔ یہاں محبوب کبھی انسان ہوتا ہے، کبھی حقیقت کی علامت، کبھی خدا کی طرف سفر کا استعارہ۔ راحت جب ایسے کلام کو گاتے ہیں تو ان کی آواز میں ایک خاص قسم کی شدت پیدا ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے ان کے بعد صوفیانہ گیت سننے والا صرف موسیقی کے طور پر نہیں سنتا، بلکہ انہیں ایک روحانی تجربے کے طور پر بھی محسوس کرتا ہے۔ کلاسیکی موسیقی کی ایک اپنی طاقت ہے۔ راحت فتح علی خان کی آواز کو صرف فلمی گائیکی تک محدود سمجھنا ان کے فن کو چھوٹا کر دینا ہوگا۔ ان کی گائیکی میں کلاسیکی موسیقی کی تربیت کے ساتھ نمایاں ہیں۔ مینڈ، مرکی، تان، سروں کے درمیان باریک حرکت اور آواز پر کنٹرول جیسی ٹیکنیکیں ان کے انداز کو عام پاپ گائیکی سے مختلف بناتی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے گیتوں میں بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آواز ایک مقررہ لکیر پر نہیں چل رہی، بلکہ دھن کے اندر آزادانہ سفر کر رہی ہے۔ یہ آزادی دراصل بے قاعدگی نہیں، بلکہ فنکارانہ مہارت ہے۔ ایک مصرع لیکن کئی انداز۔ راحت فتح علی خان کی گائیکی کا ایک دلچسپ پہلو یہ ہے کہ وہ ایک ہی مصرع کو مختلف طریقوں سے پیش کر سکتے ہیں۔ پہلی مرتبہ اسے سادہ انداز میں گاتے ہیں، دوسری مرتبہ اس میں شدت پیدا ہوتی ہے، تیسری مرتبہ آواز بلند ہوتی ہے، اور پھر کسی لفظ کو طویل کر کے اس میں ایک نئی کیفیت پیدا کر دیتے ہیں۔ یہ چیز قوالی اور کلاسیکی موسیقی روایت سے آتی ہے، جہاں گلوکار دھن کے اندر رہتے ہوئے اپنی تخلیقی صلاحیت استعمال کرتا ہے۔ قوالی سے فلمی موسیقی تک کے سفر کی بات کریں، راحت فتح علی خان کی ایک بڑی فنی کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے قوالی کے بنیادی مزاج کو فلمی موسیقی کے جدید انداز کے ساتھ جوڑ دیا۔ فلمی گیت اور قوالی کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں۔ قوالی میں وقت کی پابندی نسبتاً کم ہوتی ہے، محفل کا ماحول گلوکار کو اپنے انداز میں آگے بڑھنے کا موقع دیتا ہے، لیکن فلمی گیت میں دھن، منظر، کردار اور کہانی سب کچھ محدود ہوتا ہے۔ راحت نے ان دونوں دنیاؤں کے درمیان ایک پل بنایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی آواز قوالی کی محفل میں بھی پہچانی جاتی ہے اور فلمی گیت میں بھی۔ من کی لگن ایک اہم ہو۔ فلمی موسیقی میں راحت کی شناخت کو مضبوط بنانے والے ابتدائی گیتوں میں من کی لگن کا نام نمایاں ہے۔ اس گیت نے بہت سے سامعین کو پہلی مرتبہ یہ احساس دیا کہ قوالی اور صوفیانہ انداز رکھنے والی آواز جدید فلمی گیت میں بھی غیر معمولی اثر پیدا کر سکتی۔ یہاں راحت نے صرف گانا نہیں گایا، بلکہ اپنی روایتی آواز کو فلمی کہانی کے جذبات کے ساتھ جوڑ دیا۔ یہی وہ مقام تھا جہاں ایک روایتی قوال کی آواز ایک عالمی فلمی آواز کی طرف بڑھتی دکھائی دی۔ ضروری تھا جب گانا ذاتی یاد بن جائے۔ راحت فتح علی خان کی مقبولیت کی بات تو ضروری تھا کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ اس گیت کی مقبولیت کی ایک وجہ اس کے بول اور موسیقی ہے، دوسری بڑی وجہ راحت کی آواز میں موجود جذباتی شدت ہے۔ یہ گانا صرف محبت کی بات نہیں کرتا، اس میں رشتہ، غلط فہمی، جدائی، سوال اور پچھتاوا سب کچھ محسوس ہوتا ہے۔ اس لیے لاکھوں لوگوں نے اس گیت میں اپنی اپنی کہانی تلاش کی۔ یہی ایک بڑے گیت کی کامیابی ہے جب گانا گلوکار کا نہیں رہتا بلکہ سننے والے کی زندگی کا حصہ بن جاتا ہے۔ محبت کے گیتوں میں راحت کا اپنا کمال ہے۔ راحت فتح علی خان کی آواز کو رومانوی گیتوں کے لیے بھی انتہائی موزوں سمجھا جاتا ہے، لیکن ان کے رومانوی گیت صرف خوشی کی محبت تک محدود نہیں۔ ان کی آواز میں محبت کے ساتھ انتظار بھی ہے، قربت کے ساتھ جدائی بھی ہے، خوشی کے ساتھ خوف بھی ہے، اور تعلق کے ساتھ کھونے کا احساس بھی۔ یہی انسانی محبت کی حقیقت ہے۔ شاید اس لیے ان کی آواز نوجوانوں کے ساتھ مختلف عمر کے ساتھ سامعین کو بھی متاثر کرتی ہے۔ شاعری کو عام انسان تک پہنچانے کا ہنر ہے۔ اردو اور فارسی شاعری میں ایسے بے شمار الفاظ اور استعارے ہیں جو عام سامع کے لیے مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن جب اچھا گلوکار آواز دیتا ہے مشکل شعر بھی محسوس ہونے لگتا ہے۔ نہ بھی جانتا ہو پھر بھی اسے اندازہ ہو جاتا ہے کہ شاعر کیا محسوس کر رہا ہے۔ یہ گائیکی اور شاعری کا خوبصورت ملاپ ہے۔ راحت اور نصرت، روایت ایک، آوازیں مختلف۔ راحت فتح علی خان کا ذکر ہو
تو نصرت فتح علی خان کا حوالہ لازمن آتا ہے۔ دونوں کے درمیان قوالی کی روایت ایک اہم مشترکہ رشتہ ہے، لیکن کسی بھی فنکار کو صرف اپنے استاد یا پیشوں کے حوالے سے دیکھنا درست نہیں ہوتا۔ نصرت فتح علی خان کی اپنی ایک عظیم شناخت تھی۔ راحت فتح علی خان نے اس وسیع روایت سے اثر لیتے ہوئے اسے جدید فلمی موسیقی، صوفیانہ گیت اور عالمی پرفارمنس کے ماحول میں اپنی آواز کے ذریعے آگے بڑھایا۔ کہا جا سکتا ہے کہ روایت وہی رہی، لیکن اظہار کا میدان بدل گیا۔ پاکستان اور ہندوستان کی سیاسی تاریخ اپنی جگہ، لیکن موسیقی نے ان دونوں ملکوں کے درمیان ایک عجیب پل قائم رکھا ہوا ہے۔ راحت فتح علی خان کی آواز اس پل کی ایک نمایاں مثال ہے۔ ہندوستانی فلموں میں ان کی آواز نے پاکستانی موسیقی اور قوالی کے انداز کو کروڑوں سامعین تک پہنچایا۔ ان کے گیتوں نے یہ ثابت کیا کہ موسیقی کبھی کبھی وہ راستہ کھول دیتی ہے جسے سیاست بند کر دیتی ہے۔ ایک ساتھ کے اس طرف بیٹھا گلوکار دوسری طرف بیٹھے لاکھوں لوگوں کے جذبات کی آواز بن سکتا ہے۔ راحت کی آواز اور عالمی دنیا۔ راحت کی مقبولیت صرف بڑے صغیر تک محدود نہیں رہی۔ ان کی موسیقی نے مختلف ممالک میں موجود جنوبی ایشیا کمیونٹیز کے ساتھ ساتھ ایسے سامعین تک بھی رسائی حاصل کی جو اردو یا پنجابی کے ہر لفظ سے واقف نہیں تھے۔ یہ موسیقی کی طاقت ہے۔ زبان مخصوص ہو سکتی ہے، لیکن احساس کی کوئی سرحد نہیں ہوتی۔ درد کی آواز سمجھنے کے لیے لغت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ محبت کی موسیقی سمجھنے کے لیے ترجمہ ضروری نہیں ہوتا۔ راحت فتح علی خان بطور ثقافتی سفیر کے حوالے سے دیکھیں تو ایک فنکار جب بیرون ملک پرفارم کرتا ہے تو صرف اپنی ذات کی نمائندگی نہیں کرتا، وہ اپنے ملک کی ثقافت، زبان، موسیقی اور تاریخی روایت کو بھی ساتھ لے کر جاتا ہے۔ راحت فتح علی خان نے قوالی اور صوفیانہ موسیقی کو عالمی سامعین تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ ان کی آواز نے دنیا کو یہ دکھایا کہ پاکستان کی شناخت صرف سیاست، جغرافیہ یا خبروں تک محدود نہیں۔ پاکستان کی ایک شناخت موسیقی، شاعری اور صوفیانہ روایت بھی ہے۔ لائیو پرفارمنس، جہاں کسی فنکار کا امتحان شروع ہوتا ہے۔ اسٹوڈیو میں گانا ریکارڈ کرنا ایک چیز ہے، لیکن ہزاروں لوگوں کے سامنے باہر رات گانا بالکل مختلف تجربہ ہے۔ اسٹوڈیو میں غلطی دوبارہ ریکارڈ کی جا سکتی ہے، لائیو محفل میں ایسا نہیں ہوتا۔ وہاں گلوکار، سازندے اور سامعین ایک ہی لمحے میں موجود ہوتے ہیں۔ راز کی لائیو پرفارمنس میں آواز کا پھیلاؤ، سروں کی بلندی اور قوالی کی توانائی ایک الگ ماحول پیدا کرتی ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں ایک گلوکار کی اثر گرفت سامنے آتی ہے۔ یہ خصوصیات صرف قدرتی آواز سے پیدا نہیں ہوتی، ان کے پیچھے مسلسل تربیت، مشق اور موسیقی کی گہری سمجھ بھی ہونا ضروری ہے۔ راز کی آواز میں خاموشی بھی ایک موسیقی ہے۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ عظیم گائکی صرف بلند آواز کا نام نہیں، کبھی کبھی گلوکار کا خاموش ہونا بھی اتنا ہی اہم ہوتا ہے۔ ایک مصرع کے بعد مختصر وقفہ سامع کے اندر توقع پیدا کرتا ہے، پھر اگلا لفظ اس توقع کو توڑتا یا مکمل کرتا ہے۔ راحت کی گائکی میں ایسے وقفے آواز کی شدت میں تبدیلی جذباتی اثر پیدا کرتی ہے۔ یعنی موسیقی صرف وہ نہیں جو ہم سنتے ہیں، موسیقی وہ خاموشی بھی ہے جو سروں کے درمیان موجود ہوتی ہے۔ ڈیجیٹل دور اور راحت فتح علی خان۔ آج موسیقی صرف ریڈیو، کیسٹ یا ٹیلی ویژن تک محدود نہیں۔ یوٹیوب، سوشل میڈیا اور عالمی میوزک پلیٹ فارم نے ایک گیت کو چند گھنٹوں میں دنیا کے مختلف حصوں تک پہنچانے کی طاقت پیدا کی ہے۔ رات کے پرانے گیت بھی نئی نسل تک پہنچ رہے ہیں، لیکن ایک نوجوان جو شاید کسی پرانی قوالی کی محفل میں کبھی نہ گیا، وہ موبائل فون پر رات کی آواز سن سکتا ہے۔ یہ ڈیجیٹل دنیا کا ایک دلچسپ پہلو ہے۔ ٹیکنالوجی بدل گئی، لیکن اچھی آواز کی کشش نہیں بدلی۔ ایک گلوکار لیکن کئی نسلیں۔ راحت فتح علی خان کی آواز کی ایک اور بڑی خصوصیت یہ ہے کہ اسے صرف ایک نسل نے قبول نہیں کیا۔ بزرگ ان میں قوالی اور کلاسک کی روایت دیکھتے ہیں، درمیانی عمر کے سامعین ان کے فلمی اور صوفیانہ گیتوں سے جڑتے ہیں، نوجوان انہیں جدید موسیقی، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل پلیٹ فارم کے ذریعے سنتے ہیں۔ یعنی راحت کی آواز نے مختلف نسلوں کے درمیان ایک موسیقی کا پل بنا دیا۔ کیا مقبولیت ہی کسی فنکار کی عظمت ہوتی ہے؟ یہاں یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے، کیا جس گلوکار کے
کروڑوں گیت لوگ سنیں وہ لازماً عظیم فنکار بھی ہے، لیکن یہ ضروری نہیں ہے۔ مقبولیت اور فنی عظمت دو الگ چیزیں ہیں۔ لیکن راحت فتح علی خان کے معاملے میں دلچسپ بات یہ ہے کہ عوامی مقبولیت کے ساتھ کلاسیکی اور قوالی کی فنی روایت بھی موجود ہے۔ اسی امتزاج نے انہیں صرف ایک پاپولر گلوکار نہیں بلکہ ایک مخصوص موسیقی کی روایت کا نمائندہ بنایا ہے۔ راحت فتح علی خان کے آنے والی نسلوں پر اثرات کی بات کریں، ہر بڑا فنکار اپنے بعد آنے والی نسلوں کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ چھوڑ جاتا ہے۔ راحت کی گائیکی نے نئی نسل کے بہت سے گلوکاروں کو یہ دکھایا کہ روایتی موسیقی اور جدید موسیقی ایک دوسرے کی دشمن ہیں۔ قوالی جدید سازوں کے ساتھ بھی زندہ رہ سکتی ہے، سفینہ شاعری جدید سامعین تک بھی پہنچ سکتی ہے، کلاسیک کی تربیت رکھنے والی بات فلمی موسیقی میں بھی مقبول ہو سکتی ہے، اور سب سے اہم بات روایت کو زندہ رکھنے کے لیے اسے وقت کے ساتھ بات کرنا بھی سیکھنا پڑتا ہے۔ جب آواز یاد بن جائے، راحت فتح علی خان کی اصل کامیابی یہ نہیں کہ انہوں نے کتنے گیت گائے، اصل کامیابی یہ ہے ان کی آواز کتنے لوگوں کی زندگی کا حصہ بن گئی۔ کسی شخص کے لیے ان کا گیت پہلی محبت کی یاد ہے، کسی کے لیے سفر کی موسیقی، کسی کے لیے تنہائی کی ساتھی، اور کسی کے لیے صوفیانہ سکون کا ذریعہ۔ یہی فن کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ فنکار گانا ختم کر دیتا ہے لیکن احساس ختم نہیں ہوتا۔ راحت فتح علی خان جب گاتے ہیں ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ایک آواز ہمارے اندر موجود ان جذبات کو الفاظ دے رہی ہو جنہیں ہم خود بیان نہیں کر سکتے، اور شاید اسی لیے راحت فتح علی خان کو صرف سننا نہیں جاتا، انہیں محسوس کیا جاتا ہے، کیونکہ کچھ آوازیں کانوں سے داخل ہوتی ہیں اور وقت کے ساتھ بھلا دی جاتی ہیں، لیکن کچھ آوازیں دل میں اترتی ہیں، یادوں کا حصہ بنتی ہیں، اور پھر برسوں بعد بھی کہیں دور سے سنائی دیں تو انسان رک کر کہتا ہے یہ آواز میں پہچانتا ہوں۔ راحت فتح علی خان صوفیانہ موسیقی کے وارث اور قوالی کی صدیوں پرانی روایت کو نئی نسل تک پہنچانے والے اس فنکار نے اپنے چچا استاد نصرت فتح علی خان کی میراث کو نہ صرف سنبھالا بلکہ اسے نئی بلندیوں تک پہنچایا۔ وہ صرف ایک گلوکار نہیں بلکہ ایک پوری روایت کے زندہ وارث ہیں۔ راحت فتح علی خان 9 دسمبر 1974 کو پاکستان کے ایک مشہور قوال خاندان میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد استاد فرخ فتح علی خان ہارمونیم کے ماہر اور قوال تھے، جبکہ دادا استاد فتح علی خان بھی اپنے دور کے نامور قوال تھے۔ ان کے چچا استاد نصرت فتح علی خان شہنشاہ قوالی کے طور پر دنیا بھر میں مشہور ہوئے۔ اس گھرانے کی موسیقی کی روایت کئی سو سال پرانی ہے جو صوفی موسیقی اور کلاسیکی راگوں پر مبنی ہے۔ 1997 میں استاد نصرت فتح علی خان کے انتقال کے بعد خاندان نے راحت فتح علی خان کو قوالی پارٹی کی قیادت سونپ دی۔ انہوں نے اپنے والد کے تعاون سے اس روایت کو آگے بڑھایا۔ قوالی کے علاوہ انہوں نے غزل، صوفی گیت اور فلمی موسیقی میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ 2003 میں بالی ووڈ فلم پاپ میں من کی لگن گانے سے انہوں نے فلمی دنیا میں قدم رکھا جو بہت مقبول ہوا۔ اس کے بعد تیرا مست مست دو نین، تیری میری، باڈی گارڈ، جگ گھومیا، سلطان، ضروری تھا اور بے شمار دیگر گانے ان کی مقبولیت کا باعث بنے۔ ضروری تھا یوٹیوب پر 1 ارب سے زیادہ ویوز حاصل کرنے والا پہلا غیر فلمی جنوبی ایشیائی گانا بن گیا۔ 2014 میں وہ نوبل امن انعام کی تقریب میں پرفارم کرنے والے پہلے پاکستانی فنکار بنے۔ 2019 میں آکسفورڈ یونیورسٹی نے انہیں موسیقی میں اعزازی ڈاکٹریٹ کی ڈگری سے نوازا۔ انہیں حلال امتیاز، لکس اسٹائل ایوارڈ، IIFA، فلم فیئر اور دیگر متعدد قومی و بین الاقوامی اعزاز سے نوازا گیا ہے۔ ان کی ذاتی زندگی نسبتاً پرائیویٹ رہی ہے۔ وہ ندا راحت سے شادی شدہ ہیں اور ان کے 3 بچے ہیں۔ راحت فتح علی خان کا اصل کمال صرف یہ نہیں کہ انہوں نے بے شمار مقبول گیت گائے، بلکہ یہ ہے کہ ان کی آواز نے لوگوں کے ذاتی جذبات کو اپنی زبان دی۔ کسی کے لیے وہ محبت کی آواز ہیں، کسی کے لیے جدائی کی، کسی کے لیے صوفیانہ سکون کی، اور کسی کے لیے اپنی مٹی اور ثقافت کی پہچان۔ گانا ختم ہو جاتا ہے، دھن خاموش ہو جاتی ہے، لیکن ایک عظیم آواز کا احساس باقی رہتا ہے۔ شاید یہی راحت فتح علی خان کی سب سے بڑی کامیابی ہے کہ وہ صرف گاتے نہیں بلکہ اپنے سروں کے ذریعے انسان کے دل میں چھپی ہوئی انکہی کہانیوں کو آواز دیتے ہیں۔
राहत فتح علی خان गीत खत्म कर देते हैं, मगर उनकी आवाज सुनने वाले के दिल में देर तक अपना सफर जारी रखती है. कुछ आवाजें वक्त के साथ पुरानी हो जाती हैं, लेकिन रात की आवाज हर नई नस्ल के साथ एक नई कहानी बन जाती है.